أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے سورہ لیل کی 3 آیتیں آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 7 تک کی تلاوت کی گئی ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی قسم کھا کر اور پھر اپنی ذات کی قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں، تم مختلف کام کرتے ہو۔ پھر ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کوششوں کا ذکر کیا۔ کل کے درس میں کہا گیا ہے کہ کوئی جنت والے کام کر رہا ہے اور کوئی جہنم والے کام کر رہا ہے۔ تو جنت والے کام کیا ہے؟ اللہ نے ان 3 آیتوں میں ذکر کیا، فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى، جس نے اللہ کے راستے میں دیا، جس نے اپنے مال کو خرچ کیا، وَاتَّقَى، اور اللہ سے ڈرتا رہا، تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہا۔ 3 کام اللہ نے ذکر کیے ہیں جنت میں جانے والے۔ فرمایا کہ جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ یہ مال اللہ کا ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں اس مال کو بے دریغ خرچ کرے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ خرچ کرنا جانتے ہی نہیں۔ ہم نے صرف لوگوں کا درس پڑھا ہوا ہے کہ مال چاہیے چاہیے چاہیے، لام یہ لے لے لے، لیکن دے کا درس ہم نے نہیں پڑھا کہ کچھ نہ کچھ دیں اللہ کے راستے میں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مالدار ہیں وہ خرچ کریں، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس جتنی استطاعت ہے آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ 100 روپے کے آپ مالک ہیں، 10 روپے اللہ کے راستے میں دیں۔ مال دینے سے کم نہیں ہوتا، مال دینے سے بڑھتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بلال تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تم پر خرچ کرے گا۔ اور بلال رضی اللہ عنہ کون تھے؟ مدینہ کے سب سے غریب آدمی، غلام تھے۔ ایک غریب آدمی کو بلا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں دو، اللہ تم پر خرچ کرے گا اور اللہ تم کو عطا کرے گا۔ اس لیے یہ شریعت یہ سکھاتی ہے کہ انسان جتنی طاقت ہے کچھ نہ کچھ دیتے رہے، کچھ نہ کچھ معمول ہم بنا لیں کہ ہم کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ کوئی غریب ہے، فقیر ہے، دینے والا ہاتھ رکھیں، اس سے مال کبھی کم نہیں ہوگا، مال بڑھتے جائے گا بڑھتے جائے گا۔ اور اللہ کا وعدہ ہے ایک خرچ کرو گے اللہ 10 دے گا، 10 سے 100 گنا تک اخلاص کے بنا پر اللہ عطا کرے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال دینے سے پاکٹ خالی ہو رہی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے مال دینے سے مال کم نہیں ہو رہا ہے، بلکہ مال اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، اور بڑھا کے اللہ تعالیٰ واپس کرتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کہتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے اور اللہ اس قرض کو بڑا چڑھا کر تم کو واپس کرے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہم کو اس کے وعدے پر یقین نہیں۔ اور بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ دل ہمارا بڑا نہیں ہے، ہم لینا جانتے ہیں بس کیسے مال ہمارے پاکٹ میں آئے، لیکن پاکٹ سے مال جائے بڑی تکلیف ہم کو ہوتی ہے، جو شریعت کے خلاف ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دیتے رہیں اللہ کے راستے میں، دیتے رہیں، اللہ ضرور برکت دے گا اور مال میں اضافہ ہوگا۔ صدقہ و خیرات کریں، دوستوں کو گفٹ دیں، تحفے دیں، مال خرچ کرتے رہیں تو مال آئے گا۔ مال جمع کرنے کے لیے اللہ نے نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ نے دیا ہے تو خرچ کریں، مال آئے گا۔ تو اللہ نے یہاں پر وہی کہا کہ جس نے اپنے مال کو خرچ کیا، واتقى، اور دوسری چیز یہ کہ جو تقوی کو اختیار کیا، ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہا، ہر کام کرتے ہوئے اس کو یہ احساس رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر تیسری چیز کیا ہے؟ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے تصدیق کی، کس کی؟ حسنہ کی۔ حسنہ کیا ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں حسنہ کے معنی جنت ہے، یعنی اس کو یقین ہے کہ جنت ہے تو جنت والے اعمال کرتا رہا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں یہ حسنہ کے معنی نیکی ہے، نیکی کے کاموں کی تصدیق کرتا رہا اور ہر نیک کام وہ کرتا رہا۔ 3 کام کرنے کا یہاں اللہ نے حکم دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اپنے مال کو، اللہ کا ڈر اختیار کرنا، اور جنت پہ یقین رہنا، نیکی کے کاموں کی تصدیق کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کو آسان کر دیتے ہیں اس کے لیے۔ کس کو آسان کرتے ہیں؟ یسرا، آسان راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ آسان راستہ کیا ہے؟ دین کا راستہ آسان ہے، جنت کا راستہ آسان ہے۔
تو آسان راستے پر چلنا اللہ ایسے آدمی کے لیے اور آسان کر دیتے ہیں، آسان راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں ہے الدین و یسر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے۔ آپ دیکھیں دین پر عمل کرنے میں کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، کوئی مال خرچ نہیں ہوگا۔ اب آپ مسجد کو آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور آپ نے وضو کیا تو کوئی آپ کو یہاں پہ ٹکٹ نہیں ہے، کوئی پیسہ دینا نہیں ہے، فری میں سب کام ہو رہے ہیں۔ لیکن وہی آپ گناہ کرنے جائیں آپ کو پیسہ خرچ ہوگا، آپ فلم دیکھنے جائیں آپ کو جو ٹکٹ لینا پڑے گا، آپ شراب پئیں پیسہ خرچ ہوگا۔ گناہ کے کاموں میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، گناہ کا کام مشکل ہے، نیکی کا کام آسان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو برے لوگ ہیں گناہ کا کام ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ وہ پیسے خرید کر گناہ کماتے ہیں، پیسے خرید کر سگریٹ پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، گناہ کماتے ہیں، تو وہ کام ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور کنجوسی نہیں کرتا، تو اللہ نے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو آسان راستہ ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ دین کا راستہ آسان ہے، اسی لیے آپ دیکھیں اگر کوئی اپنے بچے کو عالم بنانا چاہے غریب سے غریب بنا سکتا ہے، آسان ہے اس کے لیے۔ لیکن اگر آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہیں مشکل ہے، پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو دین پر چلنا آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ جو جتنی اہم چیز ہوتی ہے اللہ اتنا ہی دنیا میں آسان اس کو کر دیا ہے۔ آپ دیکھیے ہوا اہم چیز تھی، اللہ نے آسان کر دیا۔ انسان جہاں جاتا ہے اس کی آکسیجن اس کے ساتھ ہوتی ہے، ہوا بالکل فری ہے۔ پانی ضروری چیز ہے، اللہ نے پانی وافر مقدار میں کر دیا۔ تو جو چیز بہت اہم ہوتی ہے اللہ اس کے حصول کو آسان کر دیتے ہیں۔ دین بھی بہت اہم ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو حاصل کرنا آسان کر دیا۔ ایک غریب سے غریب آدمی بھی دین پر چلنا چاہے، اپنی اولاد کو دین پر چلانا چاہے، اپنی اولاد کو عالم بنانا چاہے، اس کے لیے آسان ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے جنت میں جانے کا جو ہے 3 طریقہ اللہ نے بتایا کہ جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جو اللہ سے ڈرتا رہا اور جو نیکی کے کاموں کی تصدیق کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ، دین کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کا راستہ ہمارے لیے آسان کر دے اور آسانی کے ساتھ جنت الفردوس میں ہم کو جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. هو القرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان.